اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحمید، تسبیح، تحلیل صرف اور صرف اللہ اکرم الحاکمین کی شان شایان ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جنتی لوگوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہ جنت کی نعمتوں کو حاصل کر رہے ہوں گے تو رب تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ انہیں ایک پیغام ملے گا، ان ھذا کان لکم جزاء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ تمہاری ان محنتوں کا بدلہ ہے، یہ اسی کی جزا ہے جو تم دنیا میں نیکیاں کرتے رہے ہو۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، بہت سی محنتیں ضائع بھی ہو جاتی ہیں، بہت سی نیکیاں رائے گاں بھی چلی جاتی ہیں، لیکن تمہاری کوششیں، تمہاری محنتیں یہ رب تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر پا چکی تھی۔ نیکی ہر بندے کی قبول نہیں ہوتی، نیکی کی قبولیت کے لیے بھی شرطیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، بہت سے نیکیوں کرنے والے جہنم کا ایندھن ہوں گے، نافرمان تو الگ، بدکار قسم کے لوگ تو الگ، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عبادتیں کر کر کے تھکی ہوئی پیشانیاں بھی جہنم کا ایندھن۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے عملوں میں اخلاص نہیں تھا، ان کی عبادتوں میں توحید نہیں تھی، وہ ریاکاریاں کیا کرتے تھے، وہ دکھلاوے کرتے تھے۔ اور بڑی ہی سخت حدیث ہے جو کہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، اور حدیث کے الفاظ تسعر بہا جہنم، جہنم کا آغاز، جہنم کا افتتاح، جہنم کا ایندھن سب سے پہلے جو لوگ بنیں گے جن سے حدیث کہتی ہے جہنم کو بھڑکایا جائے، وہ ایک شہید ہے، ایک سخی ہے، ایک قاری قرآن۔ کتنا سخت معاملہ ہے یہ، یعنی سب سے پہلے جو 3 لوگ جہنم میں گرنے والے ہیں، ایک قاری قرآن، ایک سخاوتیں کرنے والا، تیسرا جہاد کرنے والا۔ ان کو بلایا جائے گا سب سے پہلے۔ قاری کہے گا یا اللہ میں تو قرآن پڑھتا رہا، میں تو تراویحاں پڑھاتا رہا،
میں نے تو اس قرآن کی تلاوت میں راتیں جاگ کے گزار دی۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، کذبت، تو نے یہ سارا کام اس لیے کیا تھا لیقال انک قارئ، تاکہ یہ کہا جائے تو قاری۔ اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے، اس کا لہجہ بڑا خوبصورت ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے تلاوتیں کی، لہذا لوگوں نے جو تجھے دینا تھا وہ دے دیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ سخی کو لایا جائے، یا اللہ میں نے تو اپنا مال بڑا تیرے راستے میں قربان کیا تھا، تو رب تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، تمہاری سخاوت کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں یہ سخی بڑا ہے۔ آج رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارا بیڑا اس لیے غرق ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ سارے کام لوگوں کے لیے کرنا شروع ہو گئے، جہاں سے بچنا تھا وہاں سے اس لیے نہیں بچتے کہ لوگ کیا کہیں۔ ساری زندگی اسی چکر میں گزر رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے کنبے قبیلے والے کیا کہیں گے، میرے دوست احباب کیا کہیں گے۔ یہ مت سوچ کے لوگ کیا کہیں گے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو اپنے دل پہ لکھ لے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں کو راضی کرتے کرتے تم اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے، لوگوں کی رضا میں تم اپنے رب کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، اپنے رب کو راضی کرنا شروع کر دو، وہ رب دنیا والوں کو تم سے خود ہی خوش کر دے گا۔ ہم دنیا کے چکروں میں پڑے رہے۔ مجاہد کو بھی یہی کہا جائے گا، یا اللہ میں نے تو اپنی جان تک تیرے راستے میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگ کہیں بہادر بڑا ہے۔ بہادری کے چرچے تجھے مجبور کرتے تھے میدان جہاد میں اترنے پہ، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا جس مقصد کے لیے تو نے نیک کام کیا تھا وہ مقصد دنیا میں تجھے حاصل ہو گیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ذرا آپ آئے، ایسا انسان اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی کوئی نہیں۔ ایک نیکی ہے کہ اس نے کتے کو پانی پلایا، اور میں نے پہلے بھی یہ اشارہ کیا ہے، تھی تو وہ ایک نیکی، لیکن تھی ایسی کہ اللہ احکم الحاکمین کو راضی کرنے کے علاوہ اس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ کتا اس کا اپنا نہیں تھا، کتا قیمتی نہیں تھا، کتا شکاری نہیں تھا، کتا جانوروں والا نہیں تھا، کسی لحاظ سے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی اسے یہ امید تھی کہ کتے کو پانی پلاؤں گا تو وہ آگے سے شکریہ ادا کرے گا۔ ہم تو بعض دفعہ کسی پہ تھوڑا سا احسان کریں نا تو پھر دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ اب یہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ ایک الگ بات ہے، کرنا چاہیے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کرتا۔ اور آپ نے بڑا پیارا درس دیا ہے، جب کبھی تمہارے ساتھ کوئی شخص اچھا سلوک کرتا ہے تم ضرور بھی ضرور اس کا بدلہ دیا کرو، اس سے اچھا سلوک کر کے دکھاؤ اس کے ساتھ۔ اور اگر تمہارے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے تو دو چیزیں تو دے سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے سامنے ہی اس کے لیے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کر دیا کر، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ تم پہ راضی ہو جائے۔ آپ لوگ جائیں تو دیکھیں گے عربوں کو، یہ صفت اللہ نے ان میں بڑی رکھی ہوئی۔ آپ کسی کو ایک گلاس پانی کا پلا دیں
پڑا بھی پاس ہوتا ہے، کولروں میں زمزم بھرا پڑا ہوتا ہے حرمین شریفین، آگے سے فوراً دعا دیں گے اللہ تجھے اس کے بدلے جنت کا پانی پلا دے۔ چھوٹی سی نیکی پہ 5 7 دعائیں دے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ماحول ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو لوگوں کے احسانات کو یوں کر کے جھٹک دیتے ہیں کہ کوئی شکریہ بھی ادا کرنے کو تیار نہیں۔ کرنا چاہیے، لیکن جس بندے نے کسی سے اچھا سلوک کیا ہے وہ اس سے امید نہ رکھے۔ آج میں آپ کو واضح الفاظ میں یہ بات بتا رہا ہوں، بہت سے لوگ دوسروں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، غرض کیا ہوتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ایسا کرے گا، یہ امید آپ ختم کر دیں۔ وہ کرتا ہے بڑی اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو آپ زیادہ خوش ہوا کرے، کیونکہ آپ نے وہ کام کیا تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اس سے امید نہ رکھیں۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے۔ واقعہ تو بڑا مشہور ہے۔ مدین پہنچے ہیں، مصر سے نکلے، رستے کا علم نہیں ہے، بندہ قتل ہو گیا تھا، شیطانی مسئلہ تھا، مدین پہنچ گئے۔ وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، مدین کے ایک کنویں پہ پہنچے، ایک علاقے کا نام، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ادھر 2 نوجوان بچیاں کھڑی ہیں، با حیا، با پردہ، لوگوں سے الگ تھلگ، اپنی بکریاں لے کے وہاں کھڑی۔ یہ لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا کے چلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گویا ہو، ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیوں کھڑی ہو؟ وہ کہتی ہیں ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بڑا بوڑھا انسان ہے، یہ لوگ ہماری بکریوں کو پانی نہیں پلاتے، ان کی بکریوں کا بچا کچا کیچڑ والا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا کے جاتی ہیں۔ کیسی رہی ہوئی قوم! چاہیے تو یہ تھا کہ اس خلق خدا سے محبت کا اظہار ہوتا، یہ صنف نازک تھی، انہیں پہلے پلا دیتے پانی، بیٹا آپ عزت سے اپنے گھر چلی جاؤ۔ لیکن جن لوگوں میں حیا کی کمی ہوتی ہے وہ اس طرح کے معاملات کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بڑا بھاری پتھر رکھا کرتے تھے اس کنویں پہ، بڑے لوگ مل کے اس کو ہٹاتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی پتھر ہٹایا، پانی بکریوں کو پلایا، اور اللہ کی قسم کیسا نکتہ ہے قرآن کا۔ قرآن کہتا ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، بکریوں کو پانی پلا کے موسیٰ نے ان بچیوں کو دیکھا نہیں، بلکہ اپنا رخ موڑ لیا، چہرہ موڑ لیا، اور ان کی طرف پیٹھ کر کے جا کے سائے کے اندر بیٹھ گئے۔ علماء لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل اس بات کا سبق سکھاتا ہے، جس کے ساتھ نیکی کرو پھر اس کے شکریہ کا انتظار نہ کرو، ہٹو اس سے، اس نیکی کو اپنے رب کے لیے کرو اور اپنے رب پہ چھوڑ دو، اس کا بدلہ وہ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، دنیا میں تم جتنی نیکیاں کیا کرتے تھے جو رب تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں اللہ اتنی برکتیں رکھتا ہے، ان نیکیوں کی اللہ اتنی قدر کرتا ہے۔ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے، ایک درخت کی ٹہنی جو گزرنے والے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، ایک آدمی نے کاٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں مجھے نظر آیا، رب کی جنت میں نعمتیں حاصل کرتا ہوا وہاں دوڑتا پھر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا تھا، فرمایا رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، پنجابی والے ترجمہ کرتے ہیں ٹپوشیاں لیندہ ہے، جنت میں اٹکیلیاں کرتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا کہ نہ جانے کتنی نیک باتیں کی ہوں گی، کتنی نیک عمل کیے ہوں گے، تو آپ نے پوچھ لیا اس نے کیا عمل کیا ہے، یہ جو میرا امتی یا سابقہ امتوں میں سے کیا عمل تھا اس کا، اس نے کیا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا بشجرۃ قطعها عن الطریق کانت تؤذی الناس، ایک درخت کی ٹہنی یا ایک درخت جو گزرنے والوں کو تکلیف دیتا تھا، اس نے اس کو کاٹ دیا، اللہ نے اسے اپنی جنتوں کا وارث بنایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِمَاتَةُ الْعَزَاءِ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت ہماری شریعت ہے، کیا خوبصورت ہماری شریعت کے پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صدقے کی ترغیب دی۔ لوگ صدقہ کرتے ہیں جتنی کس کی توفیق ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہمت دی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر اگر میرے پاس کچھ بھی نہ ہو دینے کے لیے میں کیا کروں؟ ایک تو بات آپ نے ابھی سن لی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دعا دے، اور دوسرا کام یہ کرے اپنے اس بھائی کا دوسرے لوگوں کے سامنے ذکر خیر کیا کرے، یہ اس کے احسان کو چکانے کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ ایک شخص نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، میں اس کے لیے دعا بھی کروں اور لوگوں کے سامنے اس کا ذکر خیر بھی کروں، ان دو کاموں سے اللہ احکم الحاکمین اس احسان کا بدلہ چکانے کا اجر عطا کریں گے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہی خوبصورت باتیں بتا دی۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے، میں کیا کروں؟ اب صاف سی بات ہے، اسلام کا ابتدائی دور جب ہجرتیں ہوئی ہیں، لوگوں نے گھر بار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، وہ تنے تنہا ہجرتیں کر کے وہ اس مدینہ میں پہنچے، کوئی نہیں وہاں ان کو سنبھالنے والا۔ مہاجرین اور انصار کی محبتیں قائم کی جا رہی تھی، لیکن وہ تو لٹے پٹے انسان تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ اس لیے اصحاب صفہ جو مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، ان کی حالت یہ تھی رب کی قسم کہ وہ فرماتے ہیں جب ہم سجدے میں جایا کرتے تھے نا تو اپنی چادر کو آگے سے پکڑ لیتے تھے، ہمارے پاس پہننے کے لیے پوری چادریں نہیں ہوتی تھی، چادریں پکڑ کے سجدے کیے کرتے تھے کہ ہماری پردہ پوشی مکمل رہا کرے۔ لیکن عبادتیں اس قدر، نیکیاں اس قدر، اعمال اس قدر، رب کو راضی کرنے کے جذبے اس قدر۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے سردار آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے بھی تھے کہ بڑے بڑے لوگ کلمہ پڑھیں، مسلمان ہوں، کوئی دولت دے گا، کوئی کیا دے گا، کوئی کیا دے گا، اسلام مضبوط ہو جائے گا، غریبوں کے ساتھ تعاون ہو جائے گا۔ آپ کی خواہشیں ہیں کہ یہ لوگ کلمہ پڑھیں اور ہونی بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگلا مسئلہ کیا تھا؟ اور وہ آج بھی ہے، جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے نا، الا ماشاء اللہ ان کے دماغ خراب ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ بچا لے وگرنہ دماغ خراب ہوتا ہے، پیسے کا نشہ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اس وقت بھی یہی تھا، آئے ہیں قریش کے سردار، اللہ اکبر، آگے کون بیٹھا ہے؟ آگے بلال حبشی بیٹھے، آگے صہیب رومی بیٹھے، آگے عمار بن یاسر جیسے، آگے خبیب اور خباب جیسے ہیں، آگے سمیہ اور زنیرہ جیسے ہیں، جن کو کوئی نہیں جانتا تھا دنیا میں، لیکن یاد رکھیے گا رب کعبہ کی قسم ہے، کم من مجہول فی الدنیا معروف فی السماء، شاعر کہتا ہے دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، لیکن ان کا نام اللہ اپنے عرش پہ لے رہا ہوتا ہے، ان کے چرچے عرش پہ ہوتے ہیں، اور دنیا میں شہرتیں پانے والے ہیں، ان کو وہاں کوئی نہیں جانتا، دنیا کے متلاشی ہوتے ہیں۔ آ کے کہنے لگے جب ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں نا تو یہ جو لوگ ہیں نا کم مال والے، کم نسب والے، کم حسب والے، وہ میرا دل نہیں کر رہا وہ لفظ بولنے کو، آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا کریں۔
ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم آ کے ان غلاموں اور نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کریں۔ اللہ کیسا علیم بذات الصدور، وہ کیسے دلوں کو راز جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ اگر اس طرح یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کی توجہ اس طرح ہو جاتی ہے تو چلیں یہ تو میرے ساتھ رہنے والے ہیں، یہ تو دن رات یہاں پہ رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، یہ میرے ساتھ ہیں، یہ بعد میں مسئلہ پوچھ لیں، بعد میں میری مجلس میں آ جائیں۔ ابھی اللہ کے پیغمبر سوچ رہے تھے، ابھی آپ کی فکر قائم ہو رہی تھی، ادھر سے آسمان سے جبریل امین قرآن لے کے آ گئے تھے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ او میرا نبی کبھی یہ غلطی مت کرنا، یہ جو تیرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں نا، جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، انہیں کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ کر بیٹھنا۔ ان کی بڑی شان، ان کا بڑا مقام ہے، وہ عبادتیں کرتے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، وہ عمل کرتے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا اور پانی پلا کے کوئی بھی بات کیے بغیر اور سنے بغیر ان بچیوں کی طرف اپنی پیٹھ کر کے وہاں جا کے سائے میں بیٹھ گئے۔ کیسے پہنچے تھے مدین میں؟ پیچھے فرعون کا خوف ہے، اور فرعون کے دربار سے ہی اٹھ کے ایک بندے نے آ کے بتا دیا تھا فرعون آپ کے قتل کے مشورے کر رہا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ مدین یہاں سے نکلیں، مصر چھوڑ دیں۔ نکلے تھے، کوئی پتہ نہیں تھا میں نے کہاں جانا ہے۔ بڑے سبق ہیں انبیاء کی ہستیوں، ان کی زندگیوں میں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں۔ اللہ کہتے ہیں تم اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرو، رستہ بھول جاؤ تو مجھے یاد کرو، میں تمہارے لیے سارے رستے کھول دیتا ہوں۔ وہ تو سمندروں میں رستے بناتا ہے جب وہ کسی کو بچانا چاہتا ہو تو، وہ واقعہ نہیں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت سے ایک دفعہ اللہ نے پوچھ ہی لیا تھا، تو نے بڑی بڑی روحیں قبض کی ہیں، کبھی تیرے دل میں ترس نہیں آیا؟ جب تو چھینتا ہے کسی کے جگر گوشے کو، تیرے دل میں ترس نہیں آتا؟ اور ترس تو آئے گا بھی نہیں، پکی بات ہے۔ لیکن کہتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ ملک الموت نے کہا دو منظر میرے لیے بڑے کٹھن سے ہو گئے تھے۔ فرمایا کون سے؟ کہا ایک دفعہ سمندر میں کشتی تھی، طوفان آیا، کشتی بھنور میں پھنسی، مسافر ڈوبنے لگ گئے، کشتی کے ایک پھٹے کا سہارا لے کے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگا کے اس کے سہارے وہ وہاں سے نکل رہی ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس ماں کی روح کو قبض کر لے۔ سمندر کا خوف، رات کا وقت، پانی کے تھپیڑے، ٹوٹی ہوئی کشتی، دودھ پیتا بچہ ماں کے سینے پہ، تیرا حکم یہ تھا کہ اس ماں کی روح کو قبض کر کے لے آ۔ یا اللہ بڑا جھٹکا لگا تھا، یہ شیر خار کیا کرے گا، یہ کدھر جائے گا، اس کو کون سنبھالے گا؟ وقتی طور پہ آتا ہے نا ذہنوں میں، لیکن اللہ یہ ثابت کرتے ہیں جس کو میں بچانے پہ آ جاؤں ساری کائنات مل کے بھی اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ کون تھا موسیٰ کو سمندر میں بچانے والا؟ ماں نے تو صندوقڑی میں بند کر کے سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا تھا۔ کیسے پہنچے فرعون کے دربار میں، کیسے بنے بادشاہ، کیسے بنے اللہ احکم الحاکمین کے برگزیدہ رسول؟ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اللہ اٹھاتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے، وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر۔ کہا دوسرا کون سا موقع تھا؟ کہ اللہ تو نے اپنے ایک بندے کو بڑی دولت دی تھی، اس نے اپنی دولت کے بل بوتے اس دنیا میں جنت بنا لی تھی۔ اسے جب یہ خبر ملی کہ اس دنیا میں اس کی جنت تیار ہے،
یا اللہ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے آ رہا تھا، ابھی اس نے ایک قدم دروازے میں رکھا تھا کہ تو نے مجھے کہا اس کی روح کو قبض کر لے۔ سبق تو ہے نا، کاش ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ جتنی مرضی دنیا کما لو، جتنا مرضی دنیا کے چکر میں پڑے رہو، ایک لمحہ ہے بس، اذا جاء اجلها لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ ایک سینکڑ کے 100ویں حصے پر بھی فرشتے لیٹ نہیں کرتے، رب کے حکم کے سامنے پر نہیں مارتے، وہ بس اس کا حکم ہے، اس نے لکھ چھوڑا ہے اس بندے نے اس تاریخ کو اس جگہ پہ اور اس حالت میں مر جانا ہے۔ یا اللہ عجیب معاملہ تھا، تو اسے دیکھ تو لینے دیتا۔ آخر اس نے دنیا میں اپنی جنت بنائی تھی، وہاں نہریں تھیں، وہی منظر تھا جو قرآن نے اپنی اس جنت کا کھینچا ہوا ہے، اس نے بھی اپنے طور پہ سمجھا میں جنت بناؤں گا، اس نے بنائی تھی، تو نے دیکھنے بھی نہ دی اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ یہ دو مسئلے میرے لیے بڑے عجیب سے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا ملک الموت، کیا تجھے اس بات کا علم ہے جو دوسرے بندے کی روح کو تو نے قبض کیا تھا نا، یہ وہی بچہ ہے جس کو تو نے سمندر میں پھٹے پہ چھوڑا تھا۔ کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے رب، کہاں سے کہاں گراتا ہے وہ۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا، چھوٹی سی نیکی بھی اگر آپ کریں، اللہ مجھ سے آپ سے چھوٹی سی نیکی کا کام بھی لینا، اس میں کسی کے شکریہ کی امید نہ رکھنا، اس سے کسی کے ساتھ یہ کہ میرے ساتھ یوں کرے گا وہ کرے گا یہ مت ذہن میں رکھنا۔ ایک ہی بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، اپنے رب کو میں نے راضی کرنا ہے۔ دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، خاندان چلا جاتا ہے چلا جائے، بیوی بچے ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، ایک بات دماغ میں ہونی چاہیے، میرے ہر عمل کا، میری ہر نیکی کا، میری ہر خیر کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، میں اپنے رب کو راضی کر کے اس کی جنتوں کا وارث بننا چاہتا ہوں۔ بس یہ توجہ جب پیدا ہو گئی نا، اور چلتے چلتے یہ بات بھی میں آپ سے کر لیتا ہوں، ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں بالخصوص ایک بہت بڑی بیماری پائی جا رہی ہے، اور وہ بیماری یہ ہے، ہم کسی کے ساتھ احسان کر کے جتلاتے بڑا ہے، احسان کر کے جتلاتے بڑا ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو فرمایا، جو آدمی اپنا احسان کر کے اس کے تذکرے کرتا پھرتا ہوتا ہے، اللہ اس بندے پہ جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور نیکیاں تو ہم کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی تھوڑا کرنا ہے۔ نہ لوگ راضی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، لوگ راضی نہیں کر سکتے آپ، نہ آج تک لوگ کسی پہ اس طرح راضی ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ بات ہی نہ کرے۔ بعض دفعہ نا اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ فرمائے، ہمیں کچھ ساتھی کہتے ہیں یار تسی جمعے جیویں دی گل نہ کریا کرو، لوگ بعد بڑیاں گلاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دن مجھے ساتھی کہنے لگا جی آپ اپیل کیوں کر لیتے ہیں لوگوں کے لیے، کوئی بندہ آ جاتا ہے آپ 100 لوگوں کو کہتے ہیں اس کے ساتھ تعاون کرو، یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ تو میں نے اسے ہنس کے کہا اللہ کے بندے تجھے عجیب لگتا ہے تو لگے، ہمیں کیا لگے، یہ تو اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ جب کبھی مسجد نبوی میں کوئی ایسا شخص آتا جس کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا، وہ مفلوق الحال ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بے سہارا ہے، لٹا پٹا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر اس کو سامنے کھڑا کر لیا کرتے تھے اور لوگوں کو کہا کرتے تھے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ تو لوگوں کو نیکی کا ایک موقع دینے والی بات ہوتی ہے، اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ کوئی بات کرتا ہے تو کرے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ لوگوں کی ناراضگی اور لوگوں کی رضامندی ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنے رب کو میں نے راضی کیسے کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تکلیف دہ باتیں کر کے اپنے صدقے ضائع نہ کرو۔ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ ایک بندہ آپ کو آگے کہہ دیتا ہے اے لو جی تسی بھول گئے ہو جدو تھوڑے کول کچھ بھی کونی سی، پتہ ہے نا تیرے کول تے دوائی دے پیسے کونی سن، ادو میں تیرے نال کنے اچھے اچھے سلوک کرتا رہ گیا، کہ ہن تینوں وہ ساری گلاں بھول گئیاں نے۔ اور یہی تو تکلیف دے کلمہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اس سے بہتر تھا تو کرتا ہی نہ،
اسی لیے میں نے بڑی سخت آیت کریمہ پڑھ دی، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک گئی ان کی پیشانی، سجدوں کے نشان پڑ گئے ان کی پیشانیوں پہ، کرتے کرتے عبادتیں زندگی گزار دی، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ تھکی ہوئی پیشانیاں جو عبادتیں کرتی تھیں، تصلی نارا حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن رہی۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ ذرا بھر بھی اس میں شبہ اور شائبہ نہیں آنا چاہیے، تھوڑا سا کر لو اللہ کے لیے کر لو، اس تھوڑی سی نیکی، تھوڑی سی عبادت، تھوڑا سا صدقہ، تھوڑی سی خیر، تھوڑا سا حسن سلوک، خدائے ذوالمنن کی قسم اس چھوٹی سی نیکی میں جو ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی ہوتی ہے، جس کو اللہ ہی جانتے ہوتے ہیں اس نے کس نیت سے کی تھی، اس چھوٹی سی نیکی کو اللہ قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ بنا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ کام نہ ہو تو بڑے بڑے اعمال، اللہ کہتے ہیں میں پہاڑوں کو اڑا سکتا ہوں نا ہواؤں میں قیامت کے دن، تیرے اعمال کیا چیز ہیں؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ اکبر۔ ترازو لگنا ہے نا، ترازو نیکیوں کا، اس میں نیکی تلے گی، اس میں برائی بھی تلے گی، چھوٹی چھوٹی نیکیاں پہاڑ بنے گی۔ میں نے کئی دفعہ اشارہ کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا یہ تم ایک کھجور جو صدقہ کرتے ہو جانتے ہو جاتی کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا کدھر جاتی ہے؟ فقیر کے ہاتھ میں ہی تو جاتی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہاری فکر ہے، یہ تمہارا ظاہر ہے، یہ تمہاری نظر ہے، تمہاری ایک کھجور جو تم صدقہ کرتے ہو یہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے تمہارے رب کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ یربی کما یربی احدکم فلوہ، پھر تمہارا رب تمہارے صدقے کو پالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، والد اپنے بچے کو پالتا ہے، جتنی اچھی خوراک ہوتی ہے بچہ اتنا بڑی نشو و نما پاتا ہے۔ جب ساری کائنات کو پالنے والا تیرے صدقے کو پالے گا تو کیا بنا دے گا؟ فرمایا تمہاری ایک کھجور جو تم صدقہ کرو گے، اللہ قیامت کے دن اس کھجور کو پال پال کے احد پہاڑ سے بھی بڑا بنا چکا ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف کیا ہے؟ فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ہم ان کے اعمال کا وزن ترازو میں ہونے ہی نہیں دیں گے، انہوں نے وہ عمل میرے لیے کیا ہی نہیں تھا، جس کے لیے کیا تھا جا اس سے لے، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ احسان کیا، میں نے وہ احسان کیا، یہ تو بدلے تو اس سے مانگ رہا ہے گویا کہ۔ یہ اللہ پہ چھوڑ دے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا چھوٹی چھوٹی عبادتیں، چھوٹی چھوٹی ثقافتیں، چھوٹے چھوٹے عمل نیکی کی غرض سے کیے ہوئے، جہاں رب کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا میں جب اپنی زبان میں سبحان اللہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ پڑھتا ہوں، اللہ اکبر پڑھتا ہوں، آپ جب پڑھتے ہیں میرا خیال ہے اس وقت ریاکاری کوئی نہیں ہوتی، الا بعض بدبختی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ہم بیٹھے تھے، ایک آدمی نے اتنی بڑی تسبیح نکال لی، اس کے لکڑی کے تھے وہ منکے سے، تو یوں کر کے اس نے اپنے سر کے اوپر کر لی اور یوں کہ سبحان اللہ، وہ منکا ٹھا کر کے دوسرے منکے پہ جا کے لگتا تھا۔ تو پولیس نے آ کے اس کو گرفتار کر لیا، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس اللہ کے بندے کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس کو دکھا کے کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، یہ کیا تیری لکڑی کی منکی، بڑے بڑے منکے کیا ہے، یہ کس کے لیے، تو کس سے طلب کرتا ہے؟ شیطان کو بھی خوش کرتے ہو، رحمان کو بھی خوش کرتے ہو، اپنی عبادتوں کا صلہ قیامت کے دن کس سے مانگو گے؟ شیطان سے یا رحمان سے؟ کاش ایک دفعہ سچے دل سے صرف رب کے لیے سبحان اللہ پڑھ لیتا، الحمدللہ پڑھ لیتا، اور جو ترازو نیکیوں والا اور قیامت کے دن لگنے والا جس میں زمین و آسمان آ جائیں تو نہیں بھرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سچے دل سے الحمدللہ ایک دفعہ پڑھ لو، اللہ تمہارے ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس نے تو کون کہنا ہے، یہ کتنا بڑا آسمان ہے،
اس کی وسعت کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اور اللہ کہتے بھی ہیں، ہے نا، آپ نے ماشاءاللہ سورہ ملک یاد کی ہوگی، فرج البصر کرتین، اوے اٹھا اپنی نظر میرے آسمان کی طرف، پھر اٹھا، بار بار دیکھ میرے آسمان کو، تیری طرف تیری نظر واپس آ جائے گی خاسئاً، ذلیل ہو کے۔ تو میری اس خلقت میں عیب نہیں نکال سکتا، یہ دنیا کا اتنا بڑا لنگر، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، یہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اس کو کسی چیز کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کے نیچے سے نکل نہیں سکتے، ساری زندگی کھپا لیں، ساری زندگی دوڑا لیں، جتنے مرضی سیارے طیارے تیار کر لیں، آسمانوں کی وسعت اللہ کہتا ہے تو نکل کے دکھا میرے آسمان کے نیچے سے۔ کون نکل سکتا ہے؟ یہ 7 آسمان ہیں، یہ 7 زمینیں ہیں، 500 سال کی ان کی موٹائی ہے۔ اللہ نے صرف ایک بات نکالی تھی اپنے زبان سے، کن ہو جا، 7 آسمان بھی ہو گئے، 7 زمینیں بھی ہو گئی۔ اس کی طاقت کے سامنے کیا؟ وہ رب تعالیٰ قدردان اس آدمی کی عبادت کا ہوتا ہے جو صرف اپنے رب کے لیے کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو عبادت ہے نا، اور یہ جو انسان کی نیکی کہ وہ صرف رب کے لیے کرے، اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، رب کے سامنے جھکانا پڑتا ہے۔ اللہ کا ایک بندہ کہتا ہے 40 سال ہو گئے مجھے اس بات پہ محنت کرتے ہوئے کہ اللہ میری نیت کو خالص کر دے، لیکن مجھے لگتا ہے ابھی بھی میری نیت خالص نہیں ہوئی۔ انما الاعمال بالنیات۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، دیگر محدثین سب سے پہلی حدیث جو اپنی کتابوں میں لاتے ہی یہ ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ او لوگو، عملوں کا دار و مدار تمہاری نیتوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ صاف کرو اپنی نیت کو، ستھرا رکھو اپنی نیت کو، اگر چاہتے ہو کہ رب تعالیٰ تمہارے ان عملوں کا شکر گزار بنے، وہ ان کی قدر کرے۔ اور خدا کی قسم، رب بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ آپ دنیا میں کسی عزت والے آدمی سے تھوڑا سا بھی اچھا سلوک کریں گے نا، وہ آپ کی قدر کرے گا، وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا، وہ آپ کو دعائیں دے گا، وہ آپ کا تذکرہ خیر کرے گا، وہ آپ کا احسان مند رہے گا۔ کبھی زندگی میں ملے، موقع تلاش کرتا پھرتا ہوگا، اس بندے نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، آج مجھے موقع ملا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ چکا دوں۔ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات یاد آ رہی ہے، جمعہ بھی حقیقت میں اسی موضوع پہ تھا، لیکن بہرحال اللہ اکم الحاکمین ہماری ٹوٹی پھوٹی یہ عبادتیں ریاستیں اور قول فعل قبول فرما لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس دنیا میں کوئی انسان نہیں بچا جس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا ہو اور میں نے اس کے احسان کا بدلہ نہ چکا دیا ہو۔ ساری کائنات کے لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں چکا چکا ہوں، چکایا کریں۔ یہ اللہ کا الحاکمین کی رضا حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا ایک ابو بکر ایسا انسان ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اگر کوئی دے گا تو وہ صرف اور صرف اس کائنات کا خدا دے سکتا ہے۔ کیوں بھلا؟ بات ہٹ کے ہوئی ہے، جتنی ماریں اسلام کے لیے خباب نے کھائیں، خبیب نے کھائیں، عمار بن یاسر نے کھائیں، سیدہ زنیرہ نے کھائیں، سیدہ سمیہ نے کھائیں، عمار بن یاسر نے کھائیں، بلال بن رباح نے کھائیں، بڑے بڑے جلیل القدر جو مکہ میں اسلام لائے اور تپتی صحراؤں پہ ریتوں پہ لٹا کے بلال کے سینے پہ پتھر رکھ کے مکے کے اوباش گلے میں رسی ڈال کے احد کی آوازیں سنتے اور زیادہ غصہ آتا تھا، مارتے بھی تھے، پیٹتے بھی تھے، چھلی ہوئے تھے ان کے جسم، آواز اللہ ایک کی آتی تھی۔ اتنی مارے کھانے کے باوجود آپ مجھے یہ بات بتائیں، ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر کیوں ہے؟ ابو بکر نے تمہارے نہیں کھائی اسلام کے لیے، اتنی کھائی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی مار پڑی، عمر فاروق کو بھی کلمہ پڑھنے پہ مار پڑی ہے، عثمان ذو النورین کو بھی مار پڑی ہے۔ مارے تو انہوں نے بھی کھائیں، لیکن اسلام کے لیے جتنی قربانیاں ان ابتدائی لوگوں نے دی تھیں
اتنی ابو بکر نے تو نہیں دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ابو بکر بعد از انبیاء اس کائنات کا سب سے افضل انسان کیوں بنا؟ پہلی پوزیشن کیوں ملی ابو بکر صدیق کو؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ کی قسم ایک ہی زاویہ ہے، ایک ہی ضابطہ ہے، ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی سبب ہے۔ جس دل سے ابو بکر نے مانا تھا کائنات میں کوئی اس دل سے مان ہی نہیں سکا ہے۔ رب کو وہ دل چاہیے، رب کو وہ نیت چاہیے۔ ابو بکر کو عتیق کہا جاتا تھا، پہلے ان کا نام ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھا، ان کا لقب صدیق پڑا ہی اس دن تھا جب سرور کائنات نے رات کے ایک پہر میں آسمانوں سے ہوتے ہوئے عرش کے قریب تک کی سیر کر لی اور واپس آ کے بتایا کہ میں تو رات جھپکنے میں گیا ہوں یہاں سے مسجد اقصی، میں گیا ہوں آسمانوں پہ، میں گیا ہوں سدرۃ المنتہا پہ، میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے جہنم بھی دیکھی، میں نے فرشتوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ اتنے چھوٹے سے وقت میں، مختصر سے دورانیے میں کون جا سکتا ہے آسمانوں پہ؟ لیکن کسی کو کیا علم، ان جھٹلانے والوں کو کیا علم، عقلیں دوڑانے والوں کو کیا علم، ان پڑھے لکھوں کو کیا علم، ان دنیا کے گماشتوں کو کیا علم ہے؟ اللہ نے جس سواری پہ اپنے پیغمبر کو بلایا تھا، جہاں انسان کی نظر پہنچتی ہے وہاں سواری کا پہلا قدم پہنچا کرتا تھا، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ آ گئے مذاق کرنے والے، آج بھی ہیں، مولویوں کا مذاق، دین کا مذاق، مسجد کا مذاق، مدرسے کا مذاق، دین والوں کا مذاق۔ شرم آتی نہیں، حیا ہے نہیں؟ لطیفے بنائی پھرتے ہیں، کوئی قبر کے، کوئی حشر کے، کوئی فرشتوں کو، کوئی اللہ کے، کوئی رسول کے، کوئی دین کے، کوئی قرآن کے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کہتے ہیں رب ملا تمہیں مذاق کرنے کے لیے، رسول ملے تمہیں مذاق کرنے کے لیے، قرآن کی آیتیں ملی تمہیں مذاق کرنے کے لیے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر رہے ہو، تم اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ ہم نے اس کو معمولی کھیل سمجھ رکھا ہے، کرتے ہیں۔ آئے سارے اکٹھے ہو کے ابو بکر صدیق کے پاس، ہاں ابو بکر اب بتا، تو بڑی باتیں کرتا ہے اپنے ساتھی کی، کہتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ بڑا صادق ہے، وہ بڑا امین ہے، آج جا سن تیرا بیلی کیا کہہ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق تو آپ کے پاس کیا آنا تھا، کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ کہتا ہے رات کے ایک پہر میں میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہو کے آ گیا ہوں، ساتوں آسمانوں کی سیر کر لی ہے، میں نے جنت دیکھ لی ہے، میں نے جہنم دیکھ لی ہے۔ عقل تسلیم کرتی ہے؟ پہلے سوال کیا گھما کے، کہا ابو بکر کیا کوئی شخص رات کے ایک پہر میں یہاں سے مسجد اقصی جا سکتا ہے؟ کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت تو اونٹوں پہ سفر تھا، گھوڑوں پہ سفر تھا۔ کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا اچھا ممکن نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر کوئی اس سے بھی بڑا دعویٰ کر دے کہ میں مسجد اقصی سے ہوتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہو کے آ گیا ہوں، فرمایا جھوٹ بولے گا۔ کہا پھر یہ جھوٹ تیرا ساتھی بول رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا کیا؟ تیرا نبی یہ کہتا ہے رات کے ایک پہر میں اٹھا ہوں، میں زمزم کے کنویں کے پاس سویا ہوا تھا، فرشتوں نے جگایا تھا، وہ لے کے گئے ہیں، میں رات کے ایک ہی پہر میں ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب پہنچتا ہوا جنت و جہنم کی سیریں کر کے آ گیا ہوں۔ اب بتا تو اپنے ساتھی کے بارے میں کیا کہے گا؟ بلا چوں چرا ابو بکر کی زبان سے نکلا تھا، اگر یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے تو مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اس دن جا کے سرور کائنات نے ابو بکر کو صدیق کہہ دیا تھا۔ اس دن سے آج تک لوگ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، صداقت والا، سچے دل والا، سچ کی تصدیق کرنے والا۔ جس دل سے ابو بکر نے اپنے نبی کو مانا، اپنے رب کو مانا، رب کے قرآن کو مانا، نبی کے فرمان کو مانا، کوئی نہیں آج تک مان سکا۔ اس لیے وہ نعمتیں پا گئے، وہ حقیقتیں پا گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دولت نصیب فرما دے، ہمارے ایمان کو اللہ طاقت دے دے، اس دنیا کی جھنجھٹ سے بچائے۔ جو ایمان کو زنگ آلود کرنے والی چیزیں ہیں نا،
اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، وہی کام کرنے کی ہمت دے جو صحابہ کرتے رہے۔ ابو بکر صدیق ہی ایک دن بیٹھے تھے، بات ختم کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد منکم مریضا اليوم، بتاؤ آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ کسی مریض کو جا کے پوچھا ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں نے۔ فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے۔ فرمایا آج کون کسی محتاج کے کام آیا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے۔ فرمایا آج کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے۔ سرور کائنات جو پوچھتے تھے ابو بکر کا جواب ہوتا تھا میں نے۔ سرور کائنات نے قسم اٹھا لی، کہا ابو بکر قسم ہے پیدا کرنے والے کی، جس بندے میں یہ خصلتیں جمع ہو جاتی ہیں اللہ احکم الحاکمین کی جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جایا کرتے ہیں۔ وہ جنتی ہے، جنتی۔ اور پوچھا بھی تھا ابو بکر نے، اللہ کے نبی قیامت کے دن کسی کو جنت کے 8 دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ جنت کا تو ایک دروازہ مان نہیں ہے بھائی، یہ جو چوکاٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، چوکھٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چوکھٹ کے دروازوں کا درمیانہ فاصلہ 40 سال کا ہے۔ 8 دروازے، کوئی ایسا ہے آپ کا خوش نصیب امتی جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر تجھے اللہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے آواز دے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں صداقت کا جذبہ دے دے۔ یہ بس ہر ویلے جھٹلاتے رہنا، مذاق کرتے رہنا، بات کو سوچنے کی بجائے بس ہوا میں اڑانے والی سوچ رکھنا، اس کو میرے بھائیوں ختم کر دو۔ منفی سوچیں ختم کر دو، مثبت سوچ پیدا کرو، اچھی فکر پیدا کرو، خیر کی بات سنو، اسے دل میں جگہ دو، اور اس عمل سے، اس جذبے سے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، اس نظریے سے بات کو سنا کرو، پھر اللہ احکم الحاکمین توفیق بھی دے دیا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، گناہوں کی زندگی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں خالص ایمان نصیب فرمائے، کلمہ توحید پہ اللہ ہماری موت ہو، ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہم پہ راضی ہو، اور اپنے سرور کائنات کے دست شفقت سے ہمیں جنت کا پانی پلا دے، اور پھر جنت الفردوس میں انبیاء، صلحاء، شہداء اور اولیاء کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔